الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جميع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها اذ انبعث اشقاها صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ جو سلسلہ فکر چند روز پہلے شروع ہوا وہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے 6 نشستیں ہو چکی ہیں اور ہم ان ابتدائی مراحل سے آگے نہ گزر سکے جو اہم ترین اور اساسی ترین پہلو ہیں حیات مبارکہ ام ابیہا کے وہ کماکان بدستور تشنا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی تک ہم نے کچھ بھی بیان نہیں کیا سیدہ کی سیرت کی جو ابعاد ہیں جہات ہیں ان میں درجات ہیں البتہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بیوی کی شخصیت کو کیوں بیان کیا جائے کیا ضرورت ہے پھر واضح ہوگا کہ یہ اجتماعات ان کی حیثیت کیا ہے میں برادر سے بھی 2-3 دن پہلے ایک بہت ہی برجستہ شخصیت کی کتاب جو انہوں نے خود اس موضوع پہ لکھی ہے کہ آخر کیوں ذکر فاطمۃ الزہرا برپا کیا جائے کیوں سیدہ کی معرفت ضروری ہے اگر انسان معرفت فاطمۃ الزہرا کے بغیر رہ گیا تو کیا ہوگا یہ فاطمہ کون ہے آپ کی سیرت اور حیات طیبہ کے جو ابعاد ہیں چونکہ وقت بہت مختصر ہے ہمارے پاس یہ 4 نشستیں باقی ہیں آج کی نشست کو شامل کرتے ہوئے لہٰذا ہم اب اس مرحلے میں وہ اساسی ترین نکتہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے جو سیدہ کی شخصیت کا محور ہے کہ باقی سارے مراحل ثانوی ہیں لیکن یہ پہلو آپ کی شخصیت کا یہ اساس اور بنیاد ہے یہ وہ دید ہے وہ اینک ہے جس سے لگا کہ ہم سیدہ کی سیرت اور زندگی کے 5 پہلو سمجھ سکتے ہیں آپ کے اقدامات سمجھ سکتے ہیں
احادیث قدسیہ کے مفاہیم سمجھ سکتے ہیں، پیغمبر اسلام کے احترام کا راز کسی حد تک درک کر سکتے ہیں، معصومین کا بارگاہ سیدہ میں خاضع ہونا، تسلیم ہونا، اس کا راز سمجھ سکتے ہیں۔ امام حسن سے لے کر امام مہدی تک کس کس امام نے سیدہ سے متعلق کیا فرمایا، راز کیا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے میں بشر کو کیوں احتیاج ہے، بس میں ضمناً چند باتیں کر کے آگے بڑھوں گا، تفسیر کے بعد تھوڑا کلامی اعتبار سے اور تھوڑا فقہی اعتبار سے اور ذرا سا تاریخی اعتبار سے تجزیہ لے کر ایک نتیجہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے انسان مسلسل اسوہ کی تلاش میں، یہاں بزرگ تشریف فرمائے اور بڑی تعداد میں جوان بھی موجود ہیں، بچے بھی ہیں۔ یہ چھوٹے بچے کارٹون کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کارٹون چھوڑ کے ڈرامے دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، افسانے پڑھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پیسے خرچ کر کے، وقت خرچ کر کے ایک فلم دیکھتے ہیں اور اسے دیکھنے کے بعد جو احساسات ان کے درون میں پیدا ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان تشنا ہے، پیاسا ہے، اپنی زندگی میں کسی آئیڈیل کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ فطری اعتبار سے انسان شیفتہ ہے، عاشق ہے کمال کا، چونکہ اسے اپنے سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر ویسے کردار نظر نہیں آتے، اس لیے مجبوراً پھر رخ کرتا ہے افسانوں کا، کہانیوں کا، ڈراموں کا، فلموں کا، تاکہ ان میں وفا دیکھے، ان میں شجاعت دیکھے، ان میں بہادری کے کارنامے دیکھے، اور پھر وہ فرضی طور پر ان کرداروں کو فلماتے ہیں۔ ایک مکہ ماریں گے اور دیوار ٹوٹ جائے گی، ایک مکہ ماریں گے تو 2 سے 3 سے 5 10 افراد اکٹھے ایک ساتھ، اور پھر خوش ہوتا ہے۔ لیکن پھر جب انہی کرداروں کو ان انداز میں دیکھ کر اسے آہستہ آہستہ ان سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی تصاویر پھر اپنے والیٹ میں سجا کے رکھتا ہے، گھر میں لگاتا ہے، ان کی باتیں کرتا ہے، ان کے بارے میں مزید انفارمیشن نیٹ اور میڈیا کو کھنگالتا ہے، یہ رہتے کیسے ہیں، یہ اٹھتے کیسے ہیں، یہ سوتے کیسے ہیں، کیونکہ اس نے کردار دیکھا ایک فلم کے اندر، اسی سے اس سے محبت ہوئی، اس فرض سے۔ لیکن یہ کردار تو فرضی تھا، اعتباری تھا، اس لیے جیسی وہ کردار اس صفحے پہ اس نے دیکھا ہے، اب باقی زندگی میں بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جاننا چاہتا ہے یہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ پھر جب اس کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی ہوتی ہیں، اچھا اس کی نجی زندگی ایسے ہے، اس کا پہناوا یہ ہے، یہ ایسے رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر اس کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک تضاد شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کسی اور دوسرے کردار کو دیکھتا ہے، نہ خود ایک تفصیلی بحث ہے، میں اس میں زیادہ نہیں الجھانا چاہتا، لیکن فطری اعتبار سے انسان کمال کا شیفتہ ہے، شیدائی ہے، کمال کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب اسے عالم خارج میں، عالم حقیقت میں، اپنی ظاہری زندگی میں ایسے نمونے نظر نہیں آتے، پھر وہ ان ذرائع کا سہارا لیتا ہے، اور پھر اس میں اس کو مایوسی ہوتی ہے، دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ کردار فرضی ہیں، حقیقی کردار نہیں ہے۔ حقیقی کردار کہاں ملیں گے؟ یہ سادہ ہے، اسے اپنی پیاس بجھانی ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ کس مشرب پہ جا کے پیاس بجھائے۔ یہ کسی آلودہ پانی کے اوپر جا کے منہ مارنا شروع کر دے گا، لیکن اللہ نے اس کے لیے کوثر کا انتظام کیا۔ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے، لیکن اپنی روح کی اور اپنی فطرت کی پیاس بجھانے کے لیے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر خوندی، ایک فارسی شاعر ہے، کیا خوب شعر کا،
سوال کیا پہلے مصرے میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کوثر خوندی پڑھی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر پڑھی ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ صلوات پڑھوا کے تائید کر رہے ہیں پڑھی ہے، لیکن شاعر سوال کر رہا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کوثر خوندی، انسان کہتے ہیں پڑھی ہے، تو پھر شاعر کیا کہتا ہے؟ پس چر خشکید و تشن موندی۔ اگر تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر پڑھ چکا ہے تو ابھی تک کیوں پیاسا گھوم رہا ہے؟ کیوں ابھی تک تیری روح میں پیاس ہے، سیرابی نہیں مل رہی ہے؟ کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے؟ مصور پاکستان مرحوم اقبال تلاش کرتے رہے، وہ بھی ڈھونڈتے رہے، لیکن حقیقت پسند تھے، افسانے نہیں دیکھے، کہانیاں نہیں پڑھی، ڈرامے اور فلموں سے کردار کو تلاش نہیں کیا، پتہ ہے کہ یہ تو مجھ جیسے کسی اور نے لکھے ہیں، بنائے ہیں۔ اقبال نے پھر قرآن کا مطالعہ کیا، کون ہے؟ پہلے تلاش کیا اور نوحہ پڑھا کہ مجھے مل نہیں رہا، پورے پاک و ہند ہندوستان کی نگری کو چھانا، سب اکٹھے رہتے تھے، سب موجود تھے، لیکن اقبال نے کہا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے۔ دیکھا لوگ ملا ہے، مسجدیں آباد ہیں، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ یہ ملا مطمئن ہے، تسبیح گھما رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، بھائی ہمیں تو کوئی نہیں روکتا۔ ہم بھی ایک زمانے میں جب قوم میں قیام رہا تحصیل کے لیے، تو ہمارے ہندوستانی دوست ہم سے کہتے تھے کہ آپ پاکستان بنا کے آپ کو کیا مل گیا؟ آپ سے زیادہ آسانی میں تو ہم ہیں، آپ کے آزاداری پہ پابندی لگ جاتی ہے، ہمارے ہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ بات نہیں ہے۔ جو بات اقبال نے کہی ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ نہ جب تیرے اندر روح آزاداری آ گئی، پھر دیکھنا کہ پابندی لگتی ہے یا تمہیں آزاد چھوڑتے ہیں۔ جب تم نے آزاداری کی حقیقت کو درک کر لیا تو ہاں ذہنی غلام تسبیح لیے، اور مسجدوں میں مدرسے بھی ہیں، کیا کہا؟ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے۔ کتنے بڑے بڑے افراد، میں نام نہیں لیتا، معاصر دیکھ لیں، اقبال کے معاصر معمولی افراد نہیں ہیں ظاہراً، اگر ان کے نام دیکھیں آپ، تاریخ پاکستان کو اگر اٹھا کے دیکھیں کہ اقبال کے معاصر کون کون تھے، سب کو دیکھ کر اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے۔ جب لہو وہ نہیں ہے تو وہ دل کہاں سے آئے گا؟ وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اقبال خودی کی تلاش میں ہے، شخصیت کی تلاش میں ہے، کہیں سے مل نہیں رہی ہے، ناولوں سے، افسانوں سے، ڈراموں سے، فلموں سے بجائے خود کہیں سے نہیں مل رہی، تلاش کر کر کے تھکا، پھر ایک جگہ پہ جا کے پیشانی ٹیک دی، اور پھر کیا کہا؟ کہ اگر شخصیتیں چاہیے تو ایک ہی مکتب ہے اور ایک ہی دروازہ ہے جہاں سے شخصیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ کون سا دروازہ ہے؟ کہا مادرارا اسوہ کامل بطول، ماؤں پر واجب ہے کہ ذات فاطمہ الزہرا کو اپنے لیے اسوہ بنائے، کیونکہ شخصیتیں بنتی ہیں جب خود ماں شخصیت ہو، تو ماں شخصیت کیسے دے سکتی ہے؟ جب سیرت فاطمہ پر چلے۔ البتہ فاطمہ کا اسوہ کہنا یا پیغمبر کو اسوہ کہنا، اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم ان جیسے بن سکتے ہیں، اس لیے قرآن نے صراحت سے بیان کیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس آیت کا بہت غلط ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ذات محمد مصطفیٰ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، قطعاً قرآن یہ نہیں فرما رہا، یہ توہین ہے، بے ادبی ہے۔
نہ ہمارے لیے پیغمبر اسوہ ہیں، نہ علی اسوہ ہے، نہ فاطمہ، نہ حسن، نہ حسین، نہ مہدی، نہ، ممکن نہیں ہے، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ محمد و آل محمد بشر کے لیے اسوہ نہیں ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا وَلَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نہ، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں، نہ، رسول جیسا ممکن نہیں ہے، کوئی نبی رسول جیسا نہیں بن سکتا، عام انسان بجائے خود، نہ، ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے ایسے نمونے پائے جاتے ہیں جنہیں تم اپنا سکتے ہو۔ سیرت، اسی لیے جب سیرت فاطمہ کی بات کی جائے تو ممکن نہیں، وہ جو ام ابیہا ہے، وہ جو ام الائمہ ہے، وہ جو محدثہ بھی ہے، محدثہ بھی ہے، مبارکہ بھی ہے، بطول بھی ہے، زہرا بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، ہر لقب کے پیچھے، ہر نام کے پیچھے ایک کائنات ہے۔ جب خود رسول اسلام کی اپنی قرب میں آنے والی خواتین کی کوئی نسبت نہیں ہے، عام خاتون ممکن نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کا احترام ہے، لیکن فاطمہ کبھی بھی یہ نہیں کہ وہ بیویاں ہیں، یہ بیٹی ہیں، نہ اس پرتاؤ میں نہیں دیکھنا ہے۔ میں نے کل یا پرسوں کی گفتگو میں عرض کیا، یہ جو اقبال کو بھی غلط فہمی ہو چکی، وہ بھی اسی فضا میں رہے بر صغیر پاک و ہند میں، یہ بات سے آپ سے تو نہیں ہے رسول کی ایک بیٹی ہے، 2 ہیں، 3 ہیں یا 4 ہیں۔ لوگوں نے سمجھا شاید بیٹی ہونا فضیلت ہے، جیسا اقبال نے کہا نور چشم رحمت للعالمین۔ دوسرے شعر میں کہا کہ بانو آن تاجدار حل عطا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ چلیں پہلے مصرے سے تو ہمیں اتفاق نہیں ہے جو راز بیان کر رہے ہیں، لیکن دوسرے سے بہرحال اقبال نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ مرتضیٰ کون ہے، شیر خدا ہیں، مشکل کشا ہیں۔ تو تیسرے رشتے مرحلے میں ماں، نہ، سیدہ زہرا کا ہے، راز یہ نہیں فضیلت کا۔ اگر سیدہ زہرا 11 اماموں کی ماں ہے تو فاطمہ بنت اسد کتنے اماموں کی ماں ہے؟ 12 اماموں کی ماں ہے، 12 اماموں کی ماں ہے۔ جناب خدیجہ کون ہے؟ وہ بھی ام الائمہ ہے، اور ایک اعتبار سے خود علی علیہ السلام کی پرورش جناب خدیجہ نے کی ہے۔ اگر اسی طرح سے دوسرے رشتے دیکھ لیجیے، علی کی زوجہ ہونا، نہ، علی کی تو اور بھی بیویاں، زوجہ ہونا شرف نہیں ہے۔ فاطمہ کا شرف نسبت میں نہیں ہے، فاطمہ کا شرف فاطمہ ہونے میں ہے۔ تو سیرت کے جو ابعاد ہیں ان میں سے اہم ترین پہلو جو سیدہ کی حیات کا محور ہے، مرکز ہے، جو راز ہے اور رمز ہے سیرت کے تمام ابعاد میں سے، بحیثیت بیٹی آپ کا کردار ہے، بحیثیت ماں آپ کا کردار ہے، بحیثیت زوجہ آپ کا کردار ہے۔ اور جو میں جملہ عرض کر رہا تھا، باقی ازواج مطہرات کا اسلام میں کردار ہے، لیکن اس کو اگر آپ کردار فاطمہ سے مقایسہ کریں تو کس دید سے دیکھیں گے؟ پیغمبر نے کیوں شادیاں کی؟ جناب خدیجہ سے، اس کے بعد عائشہ ہیں، حفصہ ہیں، سودا ہیں، زینب ہیں، ام سلمہ ہے، ماریہ قبطیہ ہے، ساری خواتین کیوں شادیاں کی پیغمبر نے؟ اس لیے کہ یہ شادیاں کرنا ختمی مرتبت کی مجبوری ہے، دین کے لیے کی ہیں۔ مکہ میں کوئی شادی نہیں کی ہے۔ اب عمر 53 سال ہے، بڑھاپا طاری ہے، 50 سال کے بعد 51 سال، 52 سال، 53 سال، 53 سال عمر ہے، بلکہ اس سے بھی چند مہینے زیادہ۔ اب پیغمبر شادی کرنا، دوسری شادی 53 سال کی عمر میں کی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ یہ کیا ہوا؟ شادیاں لوگ جوانی میں کرتے ہیں، ختمی مرتبت ضعف ہے، بڑھاپا ہے، اور ایک کے بعد دوسری شادی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اولاد کے لیے؟ نہ، اولاد کے لیے تو نہیں کی، نہ اولاد کسی سے ہوئی، نہ فاطمہ کی بات ضرورت ہے۔ فاطمہ خیر کثیر ہیں،
کوثر خیر کثیر ہے. کوثر کے آ جانے کے بعد اب پھر اور کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کے لیے شادیاں نہیں کی. کیوں شادیاں کی ہیں؟ اس لیے کہ دین کا تقاضا تھا. کیا تقاضا تھا؟ آپ سارے مرد بیٹھے ہیں، میں آپ کو طہارت سے لے کے دیات تک 56 ابواب فقہ ہیں، 56 کتابیں ہیں صرف فقہ میں. یہ احکام میں آپ کو بتا سکتا ہوں، پڑھ کے سنا سکتا ہوں. پیغمبر نے 23 سالوں میں جو احکام بیان کیے اس سے یہ 56 کتابیں مرتب ہوئی ہیں. کتاب الدیات ہے، کتاب الخمس ہے، کتاب النکاح ہے، کتاب المیراث ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ. یہ ساری کتابیں ختمی مرتبات کے ارشادات گرامی کا مجموعہ ہے. لیکن کیا سارے احکام مردوں کے لیے تھے؟ نہیں. کچھ احکام ایسے ہیں فقہ میں، احکام میں جو خاص ہیں خواتین کے ساتھ، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے مردوں کے ساتھ، قطعی طور پہ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مخصوص ہے خواتین کے ساتھ. اب بتائیے کیا خواتین ان تک دین کے وہ احکام جو ان کے ساتھ خاص ہیں نہیں پہنچنے چاہیے؟ کیسے پہنچیں؟ کیسے پہنچائیں پیغمبر؟ پہلے مردوں کو ان کے احکام سکھائیں جو بڑی مشکل سے سیکھتے تھے، کہ وہ بھی باہر نکل کے کہتے تھے ماذا قال آنفا، کہ ابھی ابھی رسول کیا فرما رہے تھے. تو ان کو وہ مخصوص اور پیچیدہ احکام کے جو سمجھنا بہرحال جو شیر لانے کے مترادف ہے، پیچیدگیاں ہیں، تعلق کی نہ ہو تو کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اور اس سے ہٹ کے شائستگی کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے. اور اس معاشرے میں آج کا انسان نسبتاً متمدن ہے، مہذب ہے، مثقف ہے، باتیں سن سکتا ہے، مختلف مسائل ڈسکس ہوتے ہیں. اس زمانے کا انسان پیغمبر مردوں کو اپنے احکام بتانے کے بعد کہیں کہ اچھا اب ایسا ہے کہ خواتین کے احکام بھی سن لو اور جا کے گھروں میں بتا دینا، مناسب تھا؟ ہرگز مناسب نہیں تھا. اور کیا دوسرا پہلو کیا بنتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ کے احکام ہو گئے، چھٹی آپ کی درس کی، آپ چلے جائیے اور اب خواتین کو روانہ کر دیجیے. اب بتائیں کیا ہنگامہ ہوتا، کیا ماحول بنتا؟ ممکن نہیں تھا سرے سے. دوسری طرف خواتین کے یہ احکام ان تک پہنچانے واجب ہے، لازم ہے، چارہ نہیں ہے. اب پیغمبر کے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ مختلف قبائل کی خواتین سے عقد کریں، انہیں اپنا محرم بنائیں، انہیں دین کی یہ مخصوص احکام سکھائیں، تاکہ یہ خواتین اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر دین کی یہ احکام آگے پہنچائیں، تاکہ دین مکمل ہو جائے، دین کی تبلیغ کا کوئی پہلو تشنہ نہ رہ جائے. تو سمجھنا، ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں، اسوہ نہیں ہے. اسوہ کون ہے؟ کسے بنانا ہے؟ ازواج مطہرات اسوہ نہیں ہے، اسوہ کاملہ نہیں ہے. اسی لیے اگر ہوتا تو اقبال کسی زوجہ کا نام لے لیتے، نہ کسی کا نام نہیں لیا. پوری تاریخ اسلام میں سے اقبال نے ایک خاتون کا نام لیا، مادرا را اسوہ کامل بطول. بطول کون ہے؟ ازواج مطہرات کون ہیں؟ ازواج مطہرات کا انتخاب کیا پیغمبر نے دین بتانے کے لیے. فاطمہ زہرا کو حق تعالی نے زمین پہ اتارا ہے دین کو بچانے کے لیے. فاطمہ کا بنیادی وظیفہ دین بتانا نہیں ہے، دین کو بچانا ہے. اور اسی دین بچانے کے لیے ازل سے لے کے ابد تک اسوہ کاملہ ذات فاطمہ الزہرا ہیں. فاطمہ زہرا اسوہ کاملہ ہیں تحفظ دین کا. اور ذات فاطمہ الزہرا نصاب تشیع ہیں، اور فاطمہ الزہرا میراث تشیع ہیں. تشیع کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں شاید شیعہ ایک فرقے کا نام ہے، جیسے سنی ہے اور پھر آگے اب تو شاخوں کی شاخیں بنی جا رہی ہیں، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ حنفی ہے، اور پھر آگے تصوف میں چلے جائیں تو یہ چکڑالوی ہے، سروردی ہے، نقشبندی ہے، اور پھر شاخ در شاخ در شاخ، اور اب نئی نئی شاخیں، اب یہ حیاتی، یہ مماتی، فرقے بڑھتے جا رہے ہیں. تشیع فرقہ ہے. میں بارہا عرض کرتا ہوں، جو تشیع کو فرقہ کہے اس نے بھی ظلم کیا، اور اگر کوئی شیعہ اپنے آپ کو فرقہ سمجھنا شروع کر دے اس نے اس سے بڑا ظلم کیا. تشیع فرقہ نہیں ہے، تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے، نہ یہ کہ الگ سے کوئی اسلام کی شاخ ہے.
اسلام کا کوئی فرقہ ہے، کوئی گروہ ہے، نہ، تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے، تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے، جو اس کے اعتقادات کا محافظ ہے، اس کے معتقدات کا محافظ ہے، اس کے اصول کا محافظ ہے، اس کے فروع کا محافظ ہے، اس کی تمام تعلیمات کا محافظ ہے، قرآن کا محافظ ہے، حدیث کا محافظ ہے، عزت اسلام کا محافظ ہے۔ اور تشیع کا تعلق امامت سے ہے، تشیع یعنی مکتب امامت۔ علی امام، ہم شیعہ ہیں، حسن امام شیعہ، حسین امام ہم شیعہ ہیں، اسی طرح سے مہدی تک۔ لیکن یہ شیعت کیا ہے؟ یہ نصاب تشیع کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے شیعت کسے کہتے ہیں؟ نصاب تشیع کا نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ فاطمہ نے بتایا ہے کہ تشیع کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آج آپ میرے ساتھ اس طرح سے نہیں چل رہے جیسے پچھلے دنوں میں چل رہے تھے۔ ذات فاطمہ نصاب تشیع ہے، میراث تشیع کردار فاطمہ ہے۔ بسم اللہ۔ تشیع کسے کہتے ہیں؟ بعض کہہ دیتے ہیں آپ کون ہیں؟ ہم اہل تشیع ہیں۔ آپ اہل تشیع نہیں ہیں، آپ اہل تشیع ہیں۔ اہل تشیع کسے کہتے ہیں؟ جو جنازے کے پیچھے چلے۔ تشیع کسے کہتے ہیں؟ جو امام کے پیچھے چلے۔ اگر کوئی آپ کو اہل تشیع کہے میڈیا پہ بیٹھ کر یا باقی عام زندگی میں تو منع کریں، روکیں، ہم اہل تشیع نہیں ہیں، اہل تشیع ہیں۔ لیکن اہل تشیع یا تشیع، تشیع شیعہ، یہ سب ایک خاندان کے الفاظ ہیں۔ ان کا مطلب ہے ساتھ ساتھ چلنا۔ جو ساتھ چلے گا یہ شیعہ ہے۔ تشیع بھی ساتھ چلنے میں ہے، تشیع بھی ساتھ چلنے میں ہے۔ جنازے کی تشیع بھی تب ہو سکتی ہے جب آپ جنازے کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلیں۔ ایک جنازے کے پیچھے چلنا ہے، دوسرا جنازے کے ساتھ چلنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جنازے سے بھی آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں لائن بنا کر۔ جنازہ پیچھے رہ گیا، کندھوں پہ سوار ہے، وہ آگے چل رہے ہیں، یہ تشیع کر رہے ہیں، نہ ان کو تشیع کا ثواب ملے گا، نہ یہ تشیع کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، ٹھیک ہے اب جنازہ پہنچے گا تو ہم بھی اس میں شرکت کر لیں گے، نہ، جو جنازے کے بالکل ساتھ ساتھ ہمراہ چل رہے ہوتے ہیں، اور جب جنازہ رکتا ہے تو وہ بھی رک جاتے ہیں، چلتا ہے وہ بھی چل پڑتے ہیں، اس کا نام ہے تشیع۔ اگر آگے جنازہ ہو اور اگر آگے امام ہو تو اس کا نام ہے تشیع۔ اگر کوئی امام سے ذرا سا آگے نکل جائے تو وہ بھی تشیع سے خارج ہو گیا۔ اور اگر کوئی امام سے پیچھے رہ جائے وہ بھی تشیع سے خارج ہو گیا ہے۔ تشیع ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے، محب ہونا اور ہے۔ جوان سال بیٹا مر جائے کسی کا اور باپ اس کے غم میں سوگوار ہے، گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن جنازے میں شریک نہیں ہوا، گھر میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب ہمت نہیں ہے کہ جنازے میں، آپ کہیں گے تشیع جنازہ کی؟ اگرچہ رو رہا ہے لیکن نہ، ساتھ چلنا ضروری ہے۔ صرف ہمدردی رکھنا کافی نہیں ہے، تشیع امام کے ساتھ ساتھ چلنے کا نام ہے، اور تشیع امام کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام ہے۔ اگر تشیع کا معیار دیکھنا ہے، تشیع کا نصاب دیکھنا ہے تو نصاب تشیع اور معیار تشیع ذات فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ کسی کے ذہن میں نہ رہے کہ علی فاطمہ سے افضل ہے، نہ، بے شک علی امام ہے، بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں، لیکن نہ پیغمبر فاطمہ سے افضل ہیں نہ علی فاطمہ سے افضل ہیں۔ ہم چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، خلافت کیا ہے، امامت کیا ہے، ولایت کیا ہے، نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، یہ الگ الگ چیزیں، ہر چیز کو اس کے خانے میں رکھا جانا چاہیے۔ امامت اور نبوت اور رسالت منصب ہے اور ولایت رتبہ ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ امامت، نبوت، رسالت یہ عہدہ ہے، منصب ہے، ذمہ داری ہے،
لیکن ولایت اس صلاحیت کا نام ہے، اس رتبے کا نام ہے۔ امامت کے کتنے ارکان ہیں؟ دو میں سے ایک بھی کم کر دے وہ امام نہیں ہے۔ امامت کا پہلا رکن ولایت ہے، امامت کا دوسرا رکن ہدایت ہے۔ نہ غیر ولی امام ہو سکتا ہے اور نہ غیر ہادی۔ ہادی اس معنی میں کہ اگر وہ ہدایت نہیں کر رہا لوگوں کی پھر وہ امام نہیں ہے۔ ولایت بھی ہو ہدایت بھی ہو، اس کا نام ہے امامت۔ یہ امامت منصب ہے، لیکن منصب امامت کب ملتا ہے؟ جب ولایت ہو۔ منصب نبوت کب ملتا ہے؟ جب ولایت ہو۔ ولایت اساس ہے۔ منصب رسالت کب ملتا ہے؟ جب ولایت ہو۔ اصل معیار ان تمام عہدوں کے لیے ولایت ہے۔ ولایت اساس ہے، اسی اساس کی بنیاد پر عہدے دیے گئے، کسی کو نبوت، کسی کو رسالت، کسی کو امامت، اس صلاحیت کی بنیاد پہ۔ فاطمہ چونکہ خاتون ہے اس لیے ان کو منصب نہیں دیا گیا، لیکن اساس ولایت ہے۔ اس کی میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا۔ ولایت میں سب مساوی ہیں، برابر ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی ولایت میں اور محمد و آل محمد کی ولایت میں، ان 14 کی ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی، دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں تاکہ تمہید بنے اگلے جملے کے لیے۔ صرف ایک فرق ہے اللہ کی ولایت میں اور ان 14 کی ولایت میں، صرف ایک فرق ہے کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، محمد و آل محمد کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ کچھ کم نہیں کیا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کچھ کم نہیں کیا ہے، تکوینی اعتبار سے بھی، تشریعی اعتبار سے بھی۔ ان 14 کی ولایت میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے، اور مقام کا تعلق اس رتبہ ولایت کے ساتھ ہے۔ اس لیے سیدہ مساوی ہیں، پیغمبر کے بھی علی کے بھی۔ چونکہ خاتون ہے اس لیے منصب نہیں دیا گیا کہ مردوں سے سروکار نہ ہو۔ باقی کسی بھی پہلو سے فرق نہیں ہے۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ابتدائے توحید کیا ہے اور کمال توحید کیا ہے۔ توحید کے معنی میں ہم بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ توحید کس سے کہتے ہیں؟ توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اعتراف۔ لیکن یہ کمال توحید نہیں ہے خدا کو ایک مان لینا، یہ آغاز توحید ہے۔ کمال توحید کیا ہے؟ وہ ذوات ان کی ولایتوں کو مانے جن سے بہی تمت کلمت التوحید، جن کی وجہ سے اللہ کی ولایت و توحید مکمل ہوتی ہے۔ کیا فرمایا امام رضا نے جب نیشا پور میں پوچھا گیا، جب سب نے خواہش کی کہ فرزند رسول کچھ بتائیے، کیا کہا؟ کلمت لا الہ الا اللہ حصنی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل فی حصنی امن من عذابی، جو اس میں داخل ہو گیا محفوظ ہو گیا، بچ گیا، مامون ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کچھ اور بیان کریں، پھر پردہ اٹھا، کیا فرمایا؟ بشرطہا و شروطہا، اس کی کچھ شروط ہیں، شرائط ہیں، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں بھی ان شروط میں سے ایک ہوں، یعنی میرے علاوہ 13 اور ہیں، میں 14واں ہوں۔ یہ 14 مل کر کلمہ توحید کو مکمل کرتے ہیں۔ صرف اللہ کی توحید پہ جو رکے گا یہ آغاز توحید ہے، کمال توحید نہیں ہے۔ کمال توحید خدا کے بعد ان 14 کی ولایت کا اعتراف، اقرار، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا ہے، کسی ایک کی ولایت کا منکر ہوا، اس کا نام کفر ہے، اس کا نام کفر ہے۔ اور اگر کسی نے ان 14 کے علاوہ کسی 15ویں کو ان میں شامل کرنے کی کوشش کی تو یہ شرک ہے۔ توحید کیا ہے، کفر کیا ہے، کمال توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ان معنی کو سمجھنا ہے۔
اس لیے آپ کی مرضی ہے. کون ہے محمد و آل محمد؟ انہیں کبھی اللہ کے عرض میں نہ لے کے آئیے. یہ اللہ کے طول میں سب کچھ ہیں، سب کچھ ہیں. میں کیا ایک ایک وصف بیان کروں؟ محمد و آل محمد حق تعالی کے طول میں سب کچھ ہیں. خدا کے عرض میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے. خدا کے عرض میں کوئی کچھ نہیں ہے. طول میں محمد و آل محمد سب کچھ ہیں. اب آپ کی مرضی ہے، اللہ سے مدد مانگے، پیغمبر سے مدد مانگے، فاطمہ سے مدد مانگے، علی سے مدد مانگے. یہ جاہلانہ بحث ہے کہ آپ یا علی مدد کہتے ہیں اور آپ صفائی دینا شروع کر دیں. نہیں، ہم یا علی مدد کہتے ہیں، علی کو وسیلہ بنا رہے ہیں. نا، یہ تشیع نہیں ہے. علی سے مدد مانگنا خود خدا سے مدد مانگنا ہے. فاطمہ سے مدد مانگنا خود خدا سے مدد مانگنا ہے. مہدی سے مدد مانگنا خود خدا سے مدد مانگنا ہے. فرق نہیں ہے، ذرہ برابر فرق نہیں ہے. یا اللہ مدد کہو، یا رسول اللہ مدد کہو، یا علی مدد کہو، یا حسین مدد کہو، یا مہدی مدد کہو، کچھ فرق نہیں ہے. چاہے تو اللہ سے مدد مانگو، چاہے تو علی سے مدد مانگو. یا اللہ مدد کہو، مدد ملے گی. لیکن اگر اللہ سے مدد مانگنے کی نیت سے مدد مانگ رہا ہے، اگر علی کا کینہ دل میں رکھ کے خدا سے مدد مانگ رہا ہے، اگر علی سے دشمنی رکھ کر علی کے مقابلے میں لا کے اب کہہ رہا ہے یا اللہ مدد، تو اب مدد نہیں ملے گی، صرف لعنت ملے گی. فاطمہ درجہ ولایت میں ذات فاطمہ الزہرا مساوی ہیں، برابر ہیں. ورنہ امام صادق جب فضیلت بیان کرنا چاہتے تو کسی اور انداز سے بیان کرتے، لیکن کیا انداز اختیار کیا؟ کہا کہ اگر اس کائنات میں میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو کوئی بھی میری دادی فاطمہ الزہرا کا ہم کف، ہم سر اور برابر نہ ہوتا. یعنی علی سارے فضائل لے کر فاطمہ سے افضل نہیں ہے، فاطمہ سے برابری کی منزل پہ ہیں. اب اس حدیث کی وضاحت میں ممکن نہیں رہا، وقت بھی نہیں ہے. دیکھیے، ہم علی کے پیچھے چلیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہم سر سے لے کے پاؤں تک نقص ہیں، علی سر سے لے کے پاؤں تک کمال ہے. لیکن وہ علی کے پیچھے چلے جو برابری کی منزل پہ ہو، اور ایسے چلے کہ خود معیار تشیع بن جائے، خود نصاب تشیع بن جائے، یہ معمولی بات نہیں ہے. معمولی بات نہیں. دیکھیے، ابھی آپ مغرب پڑھ کے آئے، عشاء پڑھ کے آئے. یہ ہمیں دین میں بھی درس امامت ہے. نماز خود درس امامت ہے. کسی بھی عبادت کو اٹھا لیجیے، خود اس کی روح امامت ہے. یہ جماعت کتنی تاکید کیوں ہے؟ جماعت کا ثواب ہے یا نہیں؟ کیوں ہے ثواب؟ ایسا تو نہیں ہے کہ خدا بغیر کسی وجہ کے ٹھیک ہے یہ کرو تو ثواب ہے، یہ کرو تو، مثلا یہ پانی ہے، رات میں اگر بیٹھ کے پئیں، کھڑے ہو کے پئیں گے تو رات کو کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے. دن میں مکروہ نہیں ہے. دن میں کھڑے ہو کے پئیں آپ کی مرضی، بیٹھ کے پئیں آپ کی مرضی. لیکن رات میں کھڑے ہو کے پئیں گے مکروہ ہے. وہ تو راز ہوگا نا. تو نماز جماعت کے بھی اتنے ثواب کا کیا فلسفہ ہے؟ اس لیے کہ یہ نماز جماعت ٹریننگ ہے، مشق ہے، تمرین ہے، ممارست ہے. کیا سکھایا جا رہا ہے نماز میں؟
ذرا سا احکام نماز میں انسان غور کر لے. میں بس ایک مثال دے رہا ہوں. کتنے واجبات ہیں نماز کے؟ 11 ہی ہیں. آپ کے ملتان میں کتنے ہیں؟ 11 ہیں. چونکہ پاکستان میں فقہاء زیادہ ہیں تو واجبات کی تعداد کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اس لیے پوچھنا بھی مناسب ہے کہ یہاں بھی 11 ہیں یا کم و بیش زیادہ ہیں یا کم میں؟ 11 ہیں. نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، تشہد، سلام، ترتیب، موالات، ذکر، یہی ہیں. یہ واجبات نماز. ان 11 میں سے 5 رکن ہیں، 6 غیر رکن ہیں. رکن اور غیر رکن سے کیا مراد ہے؟ میں نے اسی لکھا ایک فقہی پہلو بھی آئے گا. میں چھوڑنا چاہ رہا تھا لیکن چھوڑ دیا تو بات ویسے پہنچے گی نہیں، اگرچہ وقت کم ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کو بھی آگے بڑھا دیں. 11 واجبات میں سے 5 رکن ہیں، 6 غیر رکن ہیں. رکن سے کیا مراد؟ غیر رکن سے کیا مراد؟ غیر رکن اس واجب کو کہتے ہیں کہ اگر آپ جان بوجھ کے اضافہ کریں یا جان بوجھ کے چھوڑیں تو نماز باطل ہے. لیکن اگر بھول جائیں اور بھول کے زیادہ کر دیں یا کم کر دیں تو نماز ٹھیک ہے. غیر رکن. لیکن جو رکن ہے 5، اگر آپ نے بھول کر بھی ایک کم کر دیا یا ایک زیادہ کر دیا نماز باطل ہے. چھوڑ دیں، آپ دوبارہ سے شروع کریں. کون سے 5 واجب رکن ہیں؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود. یہ 5 رکن ہیں. باقی 6 قراءت، ذکر، ترتیب، موالات، تشہد، سلام، یہ 6 غیر رکن ہیں. ان میں بھول چوک کی گنجائش ہے. ان 5 میں بھول چوک کی گنجائش نہیں ہے. یعنی اگر آپ سورہ الحمد چھوڑ دیں تاکہ بات بچوں تک بھی پہنچ جائے، اسی لیے میں ذرا رک کے چل رہا ہوں. سورہ الحمد اگر آپ بھول جائیں نماز میں پڑھنا اور جیسے یہ تکبیرۃ الاحرام کہیں اس کے بعد آپ الحمد کو بجائے سورہ کوثر سے شروع کر دیں، نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی، ہو جائے گی. ابھی تو عرض کیا نا، قراءت واجب غیر رکنی ہے. واجب ہے، رکن نہیں ہے. اگر آپ جھکتے ہیں رکوع میں اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، جو جی چاہے ذکر کریں، چاہے تو صلوات پڑھ دیں، کافی ہے. یہ ذکر کوئی سا ذکر، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، یہ معین نہیں ہے. یہ پڑھیں، کوئی دوسرا ذکر کریں. اگر آپ ذکر پڑھنا بھول جائیں، نہ پڑھیں، کوئی صرف جھکیں، ذکر نہ پڑھیں، نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. جان بوجھ کے چھوڑیں تو نہیں ہوگی، بھول کے چھوڑیں گے تو ہو جائے گی. سلام، نماز میں آپ سلام پڑھنا بھول گئے، کیا حکم ہے؟ ہو جائے گی. تشہد پڑھنا بھول جائے، نماز ہو جائے گی. ترتیب کا خیال نہ رکھیں، نماز. موالات میں اگر آپ بھول گئے، بھول کے، لیکن اگر آپ نے رکوع نہ کیا، رکوع اس ذکر کا نام نہیں ہے، رکوع جھکنے کا نام ہے. اگر آپ جان بوجھ کے چھوڑیں تب بھی باطل ہے، بھول کے چھوڑیں تب بھی باطل ہے. رکوع کا اضافہ کر دیں تب بھی باطل ہے. رکوع میں ایک دفعہ گئے، دوبارہ رکوع میں گئے، بھول کے گئے، یہاں بھول کی بھی گنجائش نہیں ہے، یہ رکن ہے. اچھا، یہ تو آپ نے گھر میں پڑھی ہے. اب آگے آپ مسجد میں. بسم اللہ. تشیع مکتب امامت ہے. آپ آئے مسجد میں امام جماعت کے پیچھے. فقی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے، تحفۃ العوام، نماز جعفریہ سب میں لکھا ہے کہ نماز جماعت میں امام کی اقوال میں پیروی کرنا واجب نہیں ہے، افعال میں پیروی کرنا واجب ہے. یعنی اگر امام ایک ذکر کر رہا ہے، ابھی امام نے ختم نہیں کیا، آپ نے پہلے ختم کر دیا. امام نے 1 دفعہ کیا، آپ نے 5 دفعہ کر لیا. وہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے جلدی پڑھ لیا، کوئی حرج نہیں ہے. اقوال میں پیروی لازم نہیں ہے، لیکن افعال میں پیروی لازم ہے. کیسے؟
آپ امام کے ساتھ رکوع میں گئے، اب کب سر اٹھائیں گے؟ جب امام سر اٹھائے گا۔ امام مجازن کہا جاتا ہے، ورنہ امام وہی ہے۔ اسے مجازن کیوں کہا جاتا ہے ابھی روشن ہو جائے گا۔ سجدے میں آپ گئے، امام نے سر اٹھایا، آپ نے ساتھ اٹھایا، ٹھیک، لیکن اگر آپ نے پہلے اٹھا لیا اب کیا کریں گے؟ بتائیے ذرا۔ ملتان کے فقہا، آج میں نے آپ کے علم سے استفادے کرنے کی ٹھان لی ہے۔ آپ رکوع میں امام سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہوئے، امام ابھی تک رکوع میں نہیں اٹھا، تو کیا آپ جب کھڑے ہوئے تو کیا انتظار کریں گے امام کا، یا دوبارہ رکوع میں جائیں گے؟ دوبارہ رکوع میں جائیں گے تو رکن کا اعادہ ہو جائے گا، تکرار ہو جائے گا۔ اور ابھی قاعدہ عرض کیا، فقہی قاعدہ مسلم، کوئی اختلاف نہیں ہے، رکن کی تکرار سے بھی نماز باطل ہوتی ہے، رکن بھولنے سے بھی، کم کرنے سے بھی نماز باطل ہوتی ہے۔ جب آپ دوبارہ رکوع میں جائیں گے تکرار ہو جائے گا، دوبارہ سجدے میں جائیں گے تکرار ہو جائے گا۔ لیکن اگر نماز جماعت میں گھر میں آپ دوبارہ جائیں گے تو نماز ہے، لیکن اگر یہاں دوبارہ نہ گئے تو آپ کی جماعت باطل ہے، آپ کی اقتداء باطل ہے۔ کیوں؟ آخر نماز جماعت میں وہی چیز جس سے نماز ٹوٹتی ہے یہاں نہیں ٹوٹ رہی ہے، اس لیے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ حق تعالی نے اس لیے واجب کیا ہے تاکہ امت کی مسلسل ٹریننگ ہوتی رہے، مشق ہوتی رہے، کہ اس مجازی امام کے پیچھے یہ پیچھے پیچھے چلنا سیکھ لیں، آگے نہ بڑھیں، تاکہ کبھی حقیقی امام کے پیچھے چلنا پڑ جائے تو کہیں گستاخی کر کے آگے نہ نکل جائیں۔ یہ نماز مشق ہے، یہ جماعت کے ثواب کا فلسفہ یہی ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ تشیع مکتب امامت ہے، کس نے سکھایا؟ ذات فاطمہ نے سکھایا۔ روح تشیع، نصاب تشیع فاطمہ الزہرا ہے۔ میری آج ایسی کیفیت نہیں تھی، میں گھبرا رہا تھا پتہ نہیں باتیں پہنچا پاؤں گا یا نہیں، اس لیے وہ تسلسل اور وہ چیز بیان میں نہیں تھا، لیکن آپ کی توجہات اتنی عمدہ ہیں کہ اب انسان کچھ بھی عرض کر سکتا ہے۔ کسی بھی انسان کا علی کے پیچھے چلنا مشکل نہیں ہے، اس کو چلنا چاہیے۔ انبیاء بھی علی کے پیچھے چلیں تو چلنا چاہیے، لیکن فاطمہ جو خود برابری کی منزل پہ ہیں، لیکن کبھی برابر چلنا، آگے بڑھنا، درکنار برابر بھی نہیں چلی، ہمیشہ علی سے پیچھے چلی ہے۔ سکھایا ہے دنیا کو کہ امامت کسے کہتے ہیں اور تشیع کسے کہتے ہیں۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا وہ جو 2 دن پہلے میں مصائب میں عرض کر رہا تھا۔ خود جو دید سیدہ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بی بی گھر میں چکی پیس رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں اس عالم میں کہ ہاتھوں پہ چھالیں چھالیں، اور حالت بخار میں سیدہ چکی پیس رہی ہیں۔ مولا متقیان آگے بڑھے، ان کا نبی زادی آپ کی طبیعت ناساز ہے، آج چھوڑ دیجئے، میں چکی چلاتا ہوں۔ فرمایا ابو الحسن اجازت دیجئے کہ آپ کی کنیز چکی چلاتی رہے۔ پھر اٹھی، جب آٹا پیس دیا، روٹی کے لیے آٹا تیار کر چکی، اب اٹھی اور وضو کیا، اور بیماری کی کیفیت میں آب سرد مضر صحت ہوتا ہے، لیکن نہ، اب بی بی نے اپنے لیے پانی گرم نہیں کیا، سردیاں ہیں، آب سرد سے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جیسی نماز مکمل کی، امیر المومنین نے استفسار کیا کہ نہ تو آپ نے چکی پیسنے دی، وہ بھی خود پیسی ہے، اور پھر کم سے کم بتاتی تو آپ کے لیے ہم پانی گرم کر دیتے۔ کیا جواب دیا؟ دید جو میں نے عرض کیا کہ اس بی بی کی سیرت کو کسی بھی آپ زاویے سے جائیں گے تو شاید ابہام رہ جائے گا کہ پیغمبر نے یہ کیوں فرما دیا، خدا نے یہ کیوں فرما دیا۔ دید خود سیدہ بتا رہی ہیں، یہ خود شناسائی ہے، یہ بی بی اپنا تعارف کروا رہی ہے کہ فاطمہ کی سیرت کو پڑھنا ہے تو اس زاویے سے مطالعہ کرو۔ بہت سادہ جواب ہے لیکن فکر انگیز ہے۔
کیا کہا؟ کہا اے علی، میں نے ٹھنڈے پانی سے وضو اس لیے کیا تاکہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ گفتگو کر سکوں، اور میں نے اس حالت میں چکی اس لیے پیسی تاکہ میں اولیاء خدا کی خدمت کر سکوں۔ فاطمہ علی کو شوہر کی دید سے نہیں دیکھ رہی ہیں، ولی خدا ہیں، حسن ولی خدا ہیں، حسین ولی خدا ہیں، میں اولیاء خدا کی خدمت کر رہی ہوں۔ کتنا مشکل مرحلہ تھا مجھے نہیں پتا۔ میدان جنگ میں ابو الفضل عباس کا جب 1000 دشمن خیموں کے باہر کھڑا تھا، ثانیہ زہرا کو آواز آئی، شور اٹھا، آواز آئی، کہا فضا دیکھیں کیا منظر ہے، کیا ہوا باہر، کیوں شور آ رہا ہے؟ فضا پلٹ کے گئی تو کیا بتایا کہ 1000 دشمن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں اور ان کے سامنے ابو الفضل عباس کھڑے ہیں۔ وہ 1000 افراد مطالبہ کر رہے ہیں عباس سے کہ آپ یہاں سے خیمے اکھاڑیں اور پیچھے لے جائیں، دریا سے دور لے جائیں، اور ابو الفضل عباس نے اپنی تلوار کی نوک سے ایک خط کھینچ دیا زمین پر، تلوار کو نیام سے نکالا ہے، جلال کے عالم میں کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے اس خط کو عبور کر کے دکھاؤ۔ 1000 کے لشکر پہ کپ کپی تاری ہے، کانپ رہے ہیں، جرأت نہیں ہو رہی ہے کسی کو کہ آگے بڑھے، بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں بس خیمے اکھاڑیے، اور عباس تیار ہیں کہ اگر کوئی قدم آگے بڑھائے اس کا سر تن سے جدا کریں۔ پورے غضب میں، پورے جلال میں ابو الفضل عباس کھڑے ہیں، لیکن جیسی ثانیہ زہرا نے فضا سے کہا، فضا جا کے عباس سے کہیں تلوار کو نیام میں ڈالیں اور خیمے اکھاڑیں، خود اکھاڑیں۔ عباس نے تلوار کو نیام میں ڈالا، اپنے ہاتھوں سے خیمے اکھاڑے۔ مشکل کام ہے، اس کا نام تشیع ہے، اس کا نام تشیع ہے، لیکن مجھے نہیں پتا ابھی تک ابو الفضل عباس پر کوئی ظلم، ابھی تک اہل بیت پہ ظلم ہونا شروع نہیں ہوئے، ابھی تک پانی بھی بند نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کتنا مشکل ہے تلوار کو نیام میں رکھنا اور اپنے ہاتھوں سے خیمے اکھاڑنا۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ ابو الفضل عباس کا تلوار کو نیام میں رکھنا اور خیمے اکھاڑنا زیادہ مشکل ہے یا فاطمہ الزہرا جب اپنے ہاتھ بددعا کے لیے اٹھا چکی تھی۔ اللہ کی قسم اگر علی نہ روکتے فاطمہ الزہرا نے دعا مکمل کر دینی تھی۔ آج بعض لوگ جوہلا کہ فاطمہ الزہرا کا یہ اقدام جذباتی تھا، نہ، کیا عجیب انداز ہے، واقعی عجیب ہے۔ فاطمہ الزہرا کہہ دیتی علی مجھے نہ روکیں، نہ ادھر علی کی آواز آئی سلمان پیغام لے کے آئے، ادھر فاطمہ کے ہاتھ نیچے آ گئے۔ یہ تشیع ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں دیگر واقعات اور مثالیں عرض کروں۔ میرے عزیزو، فاطمہ زہرا، اب کیا عرض کروں، دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ آج جو چیز بیان کرنی تھی وہ میں شروع بھی نہیں کر سکا۔ جو اساس بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ دفاع دین منحصر ہے ذات فاطمہ میں کل بھی بیان نہ کر سکا اور آج بھی رہ گیا، اور باقی مطالب اگرچہ وہ بھی اہمیت کے حامل تھے اس لیے بیان کرنا شروع کر دیے۔ منحصر تھا، یعنی اگر اس لمحے فاطمہ الزہرا آواز بلند نہ کرتی تو کچھ بھی نہ بچتا۔ فاطمہ کا جہاد کیسے ہے، فاطمہ کا انقلاب کیسے ہے، کل ضرور عرض کروں گا۔ کل عرض کروں گا کہ اگر فاطمہ نہ جاتی تو کیا ہوتا، اور جب فاطمہ گئیں تو کیا ہوا۔ لیکن آج کی حد تک چونکہ جمادی الاول کی آخری تاریخ ہے اور کل جکم سے تفصیلی مصائب سیدہ کی عرض کروں گا، لیکن مجھے افسوس رہے گا کہ میں بڑی فاطمہ کا ذکر تو کروں لیکن چھوٹی فاطمہ کا ذکر رہ جائے۔ کون چھوٹی فاطمہ؟ عجیب مماثلت ہے ان کرداروں میں۔ بڑی فاطمہ کے بال 18 برس کی عمر میں سفید ہوئے، چھوٹی فاطمہ کے بال 4 برس کی عمر میں سفید ہو گئے۔
یہ فاطمہ، کل عرض کروں گا، کل کی گفتگو میں عرض کروں گا کہ مقصد کی بقا منحصر تھی ذات فاطمہ میں، غیر از فاطمہ کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ آئمہ نہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جو کام فاطمہ نے کیا، اسی ایک مقصد کے لیے اللہ نے فاطمہ الزہرا کو اس کائنات میں بھیجا تھا۔ اور اب عرض کروں، محمد کا، علی و حسن و حسین کا مقصد، انبیاء کا مقصد پہلے مرحلے میں سیدہ زہرا نے بچایا، دوسرے مرحلے میں ثانی زہرا نے بچایا، تیسرے مرحلے میں عرض کروں، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر سکینہ کو، پہلا جملہ عرض کر دوں تاکہ دوسرے جملے کا وزن کیا جا سکے، اگر فاطمہ الزہرا کو اس کائنات میں بھیجے بغیر مقصد خدا اور مقصد توحید بچ سکتا تو اللہ کبھی فاطمہ کو نہ بھیجتا، نامحرموں کے درمیان نہ بھیجتا۔ اور اگر سکینہ کو کربلا میں لے جائے بغیر حسین ابن علی کا مقصد بچ سکتا تو کبھی بھی حسین سکینہ کو اپنے ساتھ لے کے نہ جاتے۔ ظاہری عمر نہ دیکھیے گا، یہ دو شہید، ایک سکینہ ایک علی اصغر، کربلا کی یہ دو شہید کون ہیں؟ یہ دونوں شہید مہر ہیں مظلومیت امام حسین پر۔ آج چہلوں پہ دیکھتے ہیں کتنی دنیا کربلا میں جمع ہوتی ہے، کتنی دنیا جمع ہوتی ہے۔ اگر حسین اپنے ان شہیدوں میں، ساتھیوں میں جناب سکینہ اور علی اصغر کو نہ لے کے جاتے، مجھے نہیں لگتا اتنی دنیا کربلا میں کبھی اکٹھی ہو پاتی۔ یہ دو شہید وہ ہیں جنہوں نے کربلا کو اسلامی تاریخ سے بلند کر کے انسانیت کا مسئلہ بنایا ہے۔ ان دو شہیدوں نے مہر تصدیق ثبت کی ہے حسین کی مظلومیت پر۔ سکینہ، اگر سکینہ کا کردار کم اہمیت کا ہوتا تو بڑی فاطمہ کبھی چھوٹی فاطمہ کو یوں اٹھانے کے لیے نہ پہنچتی۔ کون سی روایت عرض کروں؟ وہی روایت عرض کروں جو خود بڑی فاطمہ نے، جس طرح سے بی بی سکینہ کا نام بھی فاطمہ ہے، امام حسین نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی 100 کے نام فاطمہ رکھتا۔ لقب سکینہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ کے وجود سے امام حسین کو سکون پہنچتا تھا، روح کو سکون پہنچتا تھا۔ لیکن بس ایک روایت عرض کروں کہ فاطمہ الزہرا کہاں کہاں گئی ہیں۔ فاطمہ الزہرا کی مصیبت صرف فدق تک منحصر نہیں ہے، صرف سقیفہ تک منحصر نہیں ہے، صرف اپنے والد بزرگوار کی وفات کے 75 یا 95 دن بعد تک نہیں۔ مصیبت فاطمہ کہاں تک چلی ہے؟ جب 11 محرم کو، بس چند جملے عرض کروں، 11 محرم کو ان بچوں کو، خواتین کو اسیر کیا گیا، اونٹوں پہ بٹھایا گیا، تو ان سب میں سے ایک قیدی ایسی ہے جسے الگ بٹھایا گیا، 4 برس کی بچی ہے۔ باقی جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، انہیں اپنی ماؤں کے ساتھ بٹھایا گیا۔ صرف ایک بچی ہے جسے تنہا سوار کیا گیا، کون ہے؟ سکینہ بنت الحسین۔ کیوں؟ شمر کے دل میں اتنا بغض ہے حسین ابن علی کے لیے۔ ثانی زہرا نے بار بار کہا یہ بچی بہت چھوٹی ہے، یہ بچی کبھی میرے بغیر، اپنی ماں کے بغیر، سید سجاد کے بغیر تنہا کسی کجاوے پر نہیں سوار ہوئی، یہ بے کجاوا اونٹ کے اوپر سوار کر رہا ہے، یہ بچی گر جائے گی۔ شمر نے کہا نہیں گرے گی، نہیں گرے گی، میں اس بچی کے پاؤں کو باندھ دیتا ہوں۔ ایک رسی جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھی، پھر اونٹ کے شکم سے نیچے سے گزار کے
دو جملے مجھے دو جملے عرض کرنے کی اجازت دیجیے. میں عرض کروں کہ فاطمہ کے مصائب کہاں کہاں تک ہیں. ادھر رسی سے باندھا, ادھر بیبیاں سفر پہ روانہ ہوئیں. یہ رسی مسلسل اس اونٹ کے شکم سے گھستی چلی گئی اور ایک مرحلے پہ پہنچ کر یہ رسی ٹوٹ گئی. ان اسیروں کا قافلہ جنگل سے گزر رہا تھا. جیسی جنگل ختم ہوا ہے یہ قافلہ رک گیا. قافلہ رکا. شمر ابن ذیلجوشن کے سپاہی رک گئے. شمر آگے آگے چل رہا تھا. یہ اپنی سواری سے نیچے اترا, غصے سے اپنے سپاہیوں کے پاس آیا, کہ میری اجازت کے بغیر قافلہ کیوں روکا ہے؟ کیوں روکے ہو جبکہ میں نے اجازت نہیں دی؟ کہا شمر کیا کریں؟ وہ نیزہ جس پہ ہم نے سر حسین کو بلند کر رکھا ہے, یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے اور جتنی کوشش کر رہے ہیں ہم سے نہیں اٹھ رہا. شمر ہے, قاتل حسین ہے, دشمن حسین ہے, لیکن اسے اندازہ تھا کہ اب سر حسین کو میں کیسے چلا سکتا ہوں. اس نے تازیانہ نکالا اور سر کی طرف نہیں بڑھا, سید سجاد کی طرف بڑھا اور سید سجاد کے قریب پہنچ کر اس نے تازیانوں کی بارش کر دی, یہاں تک کہ امام سجاد کا خون جب ریت میں جذب ہونا شروع ہوا خاموشی سے برداشت کرتے رہے. لیکن جب مسلسل خون جاری ہوا, صرف ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنے بابا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف نگاہ اٹھائی اور صرف ایک سوال کیا. کہا بابا جان رکوں گا, تازیانے برداشت کروں گا, بس اتنا بتا دیجئے یہاں پر رکنے کا سبب کیا ہے, یہاں پر رکنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ سجاد میری سکینہ جنگل میں اونٹ سے نیچے گر گئی ہے, جب تک سکینہ نہیں آئے گی میں آگے نہیں جا سکتا. یہ آواز پڑھی ثانیہ زہرا کے کانوں میں, خود کو اونٹ کی بلندی سے نیچے گرایا اور جنگل کی طرف دوڑنا شروع کیا. ڈھونڈ رہی ہیں ثانیہ زہرا, آواز بلند کر رہی ہیں, اینا بنتی السکینہ, اینا بنتی السکینہ, ارے میری بیٹی سکینہ کہاں ہے, میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ کہیں سے آواز نہیں آئی. ڈھونڈتے ہوئے نگاہ پڑی جھاڑیوں کے درمیان, ایک مقام پر ایک مخدرہ کالے برقع میں ملبوس ایک بی بی ہے جس کی گود میں سکینہ سر رکھ کے سو رہی ہے. ثانیہ زہرا حیرت سے آگے بڑھی, سکینہ کو نہیں اٹھایا, کمال تعجب سے پوچھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, کربلا سے لے کر اب تک سارے راستے میں جو بھی ملا ہے اس نے اس بچی کو تماچے مارے ہیں, اس نے اس بچی کو تازیانے مارے ہیں. آپ کون ہیں جو اتنی نوازش کر رہی ہیں؟ اور یہ بچی تو جب سے اس کے بابا شہید ہوئے نہ میری گود میں سوتی ہے نہ اپنی ماں کی گود میں سوتی ہے, آخر آپ کی گود میں کیسے سو گئی؟ ایک مرتبہ اس نقاب پوش خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹا, کہا زینب پہچان لے, اگر میری گود میں نہیں سوئے گی تو کس کی گود میں سوئے گی؟ اگر میں نوازش نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ ارے زینب یہ وہی گود ہے جس میں اس بچی کا بابا حسین
پروردگار بحق فاطمہ صغریٰ بحق سکینہ بنت الحسین ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے۔ پروردگار دختر حسین کے صدقے میں ہم سب کو گناہوں کی کیسے رہائی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما۔ پروردگار جو بھی حاضرین اپنے دلوں میں کوئی حاجت لے کے آئیں، کوئی دعا لے کے آئیں، پروردگار مظلومہ دختر حسین ابن علی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کریں۔ پروردگار ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بالخصوص مریضوں کو شفا عطا فرما، بالخصوص مخدوم راجو شاہ صاحب اور جتنے بھی مومنین علیل ہیں سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار فرزند فاطمۃ الزہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کی معرفت نصیب فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔